السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویریتے پوڈ کاسٹ۔ رات کو ایک خبر آئی کہ ایران نے امریکی بیس پر قطر میں حملہ کر دیا ہے۔ رات سونے کے بعد جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ امریکی صدر نے جنگ بندی کروا دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیق صاحب، اور اس ڈرامائی چینج کے اوپر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ جنگ بندی ہو گئی۔ جاوید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس بحران کے دوران بڑی ڈرامائی انداز میں فیصلے کرتے رہے، اور یہ ایک اور ڈرامائی فیصلہ ہے۔ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کو اس کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور ہم کبھی ایران کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نیوکلیئر پاور بن سکے۔ اور پھر جنگ بھی شدت اختیار کر گئی تھی، خاص طور پر جب کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے جواب میں جب ایران نے قطر میں امریکی بیس پر حملہ کیا اور خیال کیا جاتا تھا کہ اب جنگ جو ہے اس کے شعلے بھڑکیں گے، پورے ریجن میں یہ جنگ پھیلے گی، اور یہ کہ بڑی طاقتیں بھی اس میں کود پڑیں گی، اور دوسری طرف اسٹریٹ آف ہرمز کو، جہاں سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ گزر کر امریکہ، یورپ اور ایشیا کے ممالک میں آتا ہے، اس کو بھی ایران نے بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تو بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھی، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اچانک پتہ چلا صدر ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ جی سیز فائر ہو گیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا، قطر میں امریکن بیس پہ حملہ ہوا ہے، اس میں کوئی امریکہ کو نقصان نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ ہمیں کوئی ڈائریکٹ نقصان نہیں ہوا، کوئی شدید نقصان نہیں ہوا، تو چلو یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا ہوا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ اگلا موو سوچ رہے ہیں کہ ایران پر اور کیا حملہ کیا جائے، کس طرح کا حملہ کیا جائے، لیکن اچانک فیصلہ ہوا کہ سیز فائر کیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے صدر ٹرمپ، اور اسرائیل کو بہت زیادہ مار پڑ رہی تھی۔ اسرائیل میں ان کا جو دارالحکومت تل ابیب ہے، ان کا ساحلی شہر حیفا اور دوسرے شہروں میں ایران کے میزائلوں نے تباہی پھیر دی تھی، اور اسرائیل بھی خوفزدہ تھا کہ اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں بچے گا، اور اس کے شہری بہت زیادہ خوفزدہ تھے، وہ احتجاج بھی کر رہے تھے، وہ بنکرز میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے سوچا کہ دس از دی پوائنٹ، یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ وہ سیز فائر کریں۔ انہوں نے ایران سے بقول ان کے نمائش کے اور خود صدر ٹرمپ کے کہ انہوں نے ایرانی قیادت سے بھی براہ راست اور بالواسطہ بات کی، اور ظاہر ہے کہ نتن یاہو سے بھی، پرائم منسٹر نتن یاہو سے بھی بات کی، اور سیز فائر ہو گیا۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کو مبارک ہو کہ امن ہو گیا ہے، اگر امن نہ ہوتا تو مشرق وسطیٰ تباہ ہو جاتا اور جنگ پھیل جاتی، اور میں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح کا دعویٰ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کرا کے لاکھوں لوگوں کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچا دیا ہے۔ مگر اس بڑی جنگ میں صدر ٹرمپ نے خود ہی تو جھونکا تھا۔ 60 دن کا انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا تھا ایران کو، اور 61ویں دن اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور وہ آن بورڈ تھے اسرائیل کے ساتھ۔ جب تک انہوں نے ان کے نیوکلیئر فیسلٹی پہ حملہ نہیں کیا تب تک انہوں نے کلوز نہیں کیا۔ بالکل، لیکن جو صدر ٹرمپ ہے ان کا انداز سیاست اور سفارتکاری بڑا ڈرامائی ہے۔ یو ٹرنز وہ لے رہے ہیں، اور کبھی وہ ایک انتہا پہ ہوتے ہیں، کبھی دوسری انتہا پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتے میں فیصلہ کروں گا کہ ایران پہ حملہ کرنا یا نہیں، 48 گھنٹوں میں انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا، اور دنیا کو حیرت میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ یو ٹرن تھا، یا دنیا کو دھوکے میں رکھا تھا انہوں نے؟ دھوکہ کیا لیں یا یو ٹرن کر لیں، لیکن ایک سپر پاور کا صدر جو ہے، جو وہ کہتا ہے دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ سچ ہے، یہ درست ہے، اور یہ پالیسی ہے، لیکن اچانک آپ چند گھنٹوں کے بعد یو ٹرن لیتے ہیں، اور ایسی سنجیدہ معاملے میں جب کہ دنیا جنگ کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی، یہ شعلے بڑھ رہے تھے، اور دنیا کے اقتصادی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے تھے، اور ارب ہار ڈالر کا، کھربا ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا،
تو اتنا طویل اس کو طوالت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر تھا کہ شروع سے ہی وہ اسرائیل کو کہتے کہ ایران پہ حملے نہ کرے. اس نے پہل کی, اس نے اس جنگ کو بھڑکایا, اور پھر امریکہ بیچ میں کود پڑا اور ایک خوفناک ماحول کریٹ کیا گیا ساری دنیا کے لیے. پھر اچانک صدر ٹرمپ آ گئے کہ دنیا کو مبارک ہو, میں نے امن کرا دیا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس جنگ کے ونر صدر ٹرمپ ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ ونر ہے. ایران جو ہے میرے خیال میں جس طرح سے اس کو ولن بنا کے پیش کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ وہی ساری مصیبت کا باعث ہے, وہی شر کا باعث ہے, وہی دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس نے خاص طور پر اسرائیل پہ جو حملے کیے ہیں بڑی استقامت کے ساتھ کنسسٹنٹلی, اور اسرائیل کی اس متھ کو ختم کیا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس جنگ بندی میں جو نقصان ہوا ہے اسرائیل کو, اس نے بڑا کردار ادا کیا. نتن یاہو اور اس کی کابینہ اور عوام جو اسرائیل کے تھے وہ خوفزدہ تھے, اور وہ چلا اور چیخ رہے تھے, اور اس کو صدر ٹرمپ کو اور اس کی کابینہ کو اور اس کی انتظامیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال خراب ہے اور اسرائیل بھی جنگ بندی چاہتا ہے. اس سے اس کو ٹرمپ کو یہ حوصلہ ہوا یا اس کا راستہ صاف ہوا اور اس نے جنگ بندی کرا دی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اب دوبارہ ایٹمی توانائی حاصل کر سکے گا یا نہیں؟ اس کا اندازہ اس سے ہوگا. ویسے تو ایران کا کلیم ہے کہ ان کی ایٹمی تنصیبات کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا اور وہ بہت محفوظ تھی. امریکہ کا وزیر خارجہ جو ہے ابھی دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے ایران کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے, اب وہ کئی سال تک دوبارہ ایٹمی پروگرام شروع نہیں کر سکے گا. لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران کچھ عرصے کے بعد یہ باقاعدہ اعلان کرے گا کہ اس نے اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ بحال کر دیا ہے, وہ کام کر رہا ہے, اور اپنے دفاع کے لیے وہ ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا. بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب. تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویریتے پوڈ کاسٹ سے نعمان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینک یو.